بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا خلاصہ سورہ آل عمران ہے اور یہ اللہ پاک نے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو سورہ آل عمران 200 آیت ہیں، 20 رکوع ہیں۔ اس کے اندر شروع میں اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت پیدا کر دی ہے، مردوں کی عورتوں کی طرف رغبت، عورتوں کی مال کی طرف رغبت، سونے اور چاندی کی طرف رغبت، اور درجوں کی طرف رغبت، اور مردوں کی مالداری کی طرف، اور بڑی دکانیں اور بڑے کارخانے اور بڑے مکانات اور بڑی گاڑیوں کی طرف رغبت پیدا کر دی ہے۔ ہمارا یہ سارا کچھ دنیا کا دھوکہ ہے، اور آخرت کیا ہے؟ ہمارا آخرت تو ان لوگوں کے لیے ڈر گئے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، مناسب جوڑے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں معاف فرما دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صابرین ہیں، قانتین ہیں، منفقین ہیں، مستغفرین بالاسحار ہیں۔ میں شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں اور اعلان کر دیں کہ ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تیسرے پارے کا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے۔ ایک واقعے کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو شہید کرتے ہیں بغیر حق کے۔ حقاً کا مطلب کیا؟ 3 طرح قتل کرنے کی اجازت ہے۔ مرتد ہو جائے، اس کو دعوت دو، مسلمان کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہوتا تو قتل کر دو۔ زنا کیا ہے، گواہوں سے ثابت ہو چکا ہے، 4 گواہوں نے گواہی دے دی ہے، قاضی فیصلہ کر دیا ہے، تو اس کے مطابق اس کو شہید سنسار کیا جائے گا۔ قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل۔ پر نبیوں کو ان تینوں وجہ میں سے کوئی وجہ نہیں تھی، اس کے باوجود تم نے قتل کیا۔ ایک دن میں 43 نبی شہید کیے گئے اور 170 ان کے صحابی اور ان کے حواریوں کو شہید کیا گیا۔ میں جس نے نبی کو قتل کر دیا اس کی توبہ نہیں ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا اور آخرت میں اعمال ساقط ہو گئے، وما لهم من ناصرین۔ پھر الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے دور میں بادشاہ تھا، اس نے اپنے بھانجی سے نکاح کر لیا۔ یحییٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ اس پر غصے میں آیا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، اب وہ قیامت کے دن فرمایا ما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مدد نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا واقعہ بیان کیا کہ یہودی ایسے ہیں کہ ان سے زنا ہو گیا تو کہنے لگے امیر لوگوں نے زنا کیا اس لیے اس پر سزا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے آئے اور چھپاتے تھے قرآن کو، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ ہم مالدار ہیں، ہم یہودی ہیں، ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ اگر آخرت میں سزا بھی ہوئی تو وہ 40 دن جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا بس۔ تو اللہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تھوڑے سے دن، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا جو گڑتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا جب ہم ان کو قیامت والے دن جمع کریں گے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کماتے ہیں، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے یہاں پر قل اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اعلیٰ درجے پر، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہے ملک لے لے، جس کو چاہے دے دے، عزت جس کی چاہے لے لے، جس کی چاہے دے دے، ملک جس کو دے دے، جس سے چھین لے، اور تولج اللیل، رات بڑی کر دے چھوٹی کر دے، بادشاہ ہے، قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو مرضی کرے، بادشاہ ہے، اس کی مملکت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو مرضی کرے۔ اس پر روس والوں نے 1937 اور 38 میں جتنے بھی مسلمان اسلام کے جتنے بھی آلات تھے ان کو نکال کر ایک جنازہ بنایا اور کہا ہم نے اپنے ملک سے ان کو نکال دیا۔ اللہ کی شان، ہٹلر نے حملہ کر دیا ان پر۔ جب حملہ ہوا شدت میں، اب پھر تمام مذہبوں والوں کو اکٹھا کیا، پھر مسلمانوں کو بھی اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نہیں جاتا جو جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے۔ وہ مالک الملک ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کا نظام اس کے قبضے میں ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکال دے، مردہ کو زندہ سے نکال دے، اور اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایک بات یاد رکھو کہ مومن کافر کے ساتھ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، اس لیے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور عیسائیوں سے مخالفت کرو۔ اس لیے اسلام کے اندر وہ لوگ سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں جو یہود اور عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں، صرف ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ یہ اسلام کے پکے دشمن ہیں۔ اور فرمایا جو اس کے ساتھ دوستی لگائے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اگر تم جو خفیہ دوستیاں رکھتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اللہ تمہاری دوستیوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین آسمان میں جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر قیامت والے دن ہر چیز کو سامنے لائے گا، جو تم نے خفیہ دوستیاں رکھی، ان کے ساتھ مخبریاں کی اور ان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ ہر مرد کو، ہر عورت کو مخلص ہونا چاہیے۔ معاملات انسانوں کے چلتے رہتے ہیں، تعلقات بہن بھائی کے، میاں بیوی کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، محلے والوں کے، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوگے تو بچ جاؤ گے، ورنہ باقی جتنا کچھ ہے سب امتحان ہے۔ بہن بھائی ہونا، ماں باپ ہونا، پڑوسی ہونا، استاد ہونا، شاگرد ہونا، بھائی ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا، یہ سب امتحان ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق محبت ہے تو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو ہمارا اگر تم چاہتے ہو اللہ محبت کرے تو پھر مجھ سے میری اتباع کرو۔ ظاہری اتباع بھی ہو، باطنی اتباع بھی ہو، کوشش کریں، ڈھونڈیں ہم میرے نبی نے رمضان کیسے گزارا تھا، میرے نبی کی رات کیسی تھی، میرے نبی کا دن کیسا تھا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری ظاہری اور باطنی اتباع کرو گے تو اللہ تو پھر دو انعام دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم زبان سے استغفر اللہ کہو نہ کہو، تمہارا سنت پر عمل کرنا تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ واللہ غفور رحیم۔ فَمَا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پھر لفظ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آل عمران آ گیا ہے۔ یہ آل عمران کون ہے؟ یہ مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی والدہ کے شوہر ہیں، یعنی مریم کی والدہ کے، مریم کے والد ہیں، مریم کے والد ہیں عمران۔ یہ بیت اللہ کے خادم تھے، ان کا بھائی تھا ہارون، ان کا بیٹا تھا ہارون، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیت المقدس کے خادم تھے، تو ان کی والدہ حمل سے ہوئی، انہوں نے دعا کی ربی انی وضعتها، اے اللہ جو انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی فتقبل منی۔ علماء نے لکھا ہے اتنے خلاص سے حضرت مریم کی والدہ نے وقف کرنا کہا، اے اللہ میں نے اپنا بچہ، اپنا حمل تیرے نام پر وقف کر دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا بیٹی پیدا ہوئی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، بیٹی تو ویسا کام نہیں کر سکتی جیسا بیٹا کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتے ہیں کیا ہوا۔ پھر بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ تو ہمارا اماں کا آل عمران کی بیوی کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دین میں جو نئی باتیں ہوں گی ختم کریں گے اور آپ کی اتباع کریں گے اور آپ والے شریعت پر چلیں گے، تو ایسا اخلاص تھا۔
اب جب مریم پیدا ہو گئی تو وقف کر دیا، بیت المقدس کے خدام کو جا کے دے دیا کہ بھائی لو، اب آپ کے خادم ہیں، آپ کے حوالے ہے، چھوٹی سی بچی دے دی۔ اب آپس میں مشورہ ہوا کیا کریں، کس کے ذمے ہے، تو مریم علیہ السلام کو ایک کمرے میں رکھ ٹھہرا دیا گیا۔ چھوٹی سی تھی وہ، اتنا بڑھتی تھی جتنا ایک دن بچیاں ایک مہینے میں بڑھتی ہیں، وہ ایک دن میں بڑھتی تھی، جتنا ایک سال میں بڑھتی ہیں ایک ہفتے میں اتنی بڑھتی تھی، تو چھوٹی سی عمر میں بڑی ہو گئی۔ ایک دن گئے مریم زکریا علیہ السلام، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، 120 سال عمر ہو گئی تھی، تو دیکھا پھل کھا رہی، کہا یہ کہاں سے آیا مریم، کہا اللہ کے خزانے سے آیا۔ فوراً ہاتھ اٹھا دیا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بس اللہ نے فرمایا دعا قبول ہوگی، تمہارے ہاں بچہ ہوگا۔ یا اللہ دعا تو مانگ لی میں نے، بچہ کیسے ہوگا، بیوی جو ہے وہ بڑی عمر کی بانجھ ہو چکی ہے، میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، اللہ ہم چاہیں جیسے چاہیں کر دیتے ہیں کہ اللہ کو نشانی دے، میں تم 3 دن تک بول نہیں سکو گے۔ بس وہ حمل ہوا اور 3 دن کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، یحییٰ علیہ السلام۔ پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اب کفالت کون کرے، تو کہا جی ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کرے، ان کے خالو لگتے ہیں۔ اب اپنی جگہ پر گئی غسل کرنے کے لیے، تو یہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں بچہ دینا ہے۔ کہا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ نکاح کیا ہے، نہ میں زانیہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اور فوراً ایک پھونک ماری اور بچہ ہو گیا، اور مریم علیہ السلام رونے لگی رحمت اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ میں گھبراؤ نہیں، جب لوگ پوچھے تو کہہ دینا میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام، گود میں ہی بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور پھر اپنے قوم کو کہا کہ میں اللہ پاک نے مجھ کو قوت دی ہے، اور میں جو ہے ہاتھوں سے پرندہ بناتا ہے، مادر زادندوں کو اللہ پاک آنکھیں دے دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دے دیتے تھے۔ پھر یہودی مخالف ہو گئے تو کہا من انصاری اللہ، کہا نحن انصار اللہ، ہم ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شکایت کی، پھانسی لگانے لگے، تو جس نے مخبری کی تھی شمعون، اللہ نے اس کو پھانسی لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، تیسرے پاؤ سے عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، فوت نہیں ہوئے ہیں، پھانسی نہیں لگے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر زندہ سلامت اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے نزدیک دوبارہ آئیں گے، اور جو ہے شام میں اتریں گے، بنو امیہ کی مسجد جو بنائی ہوئی ہے اس کے میناروں پر اتریں گے، اور سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کی امامت کروائیں گے۔ تو پھر وَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اب یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے تھے عیسائی، نجد کے ریاض جس کو آج کل کہتے ہیں، وہاں سے عیسائی آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک عاقب تھا اور ایک ابو علقمہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ان کو تو نعوذ باللہ پھانسی دے دی گئی ہے۔ آپ نے کہا پھر آؤ مباہلہ کر لو، ہم نبی ہیں، مباہلہ کر لو۔ مباہلے کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ آتے ہیں اپنے خاندان کو لے کر، اور کہتے ہیں یا اللہ جو حق ہے اس کو بچا لے، جو حق والا ہوگا بچ جائے گا، دوسرا آگ میں جل جائے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے تو نبی ہے، اگر مباہلہ کر لیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور اپنے خاندان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، میں مباہلے کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہ آئے، انہوں نے معافی مانگی اور توبہ کی، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم آج مباہلہ کے لیے آ جاتے تو دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے رکوع میں قل یا اہل الکتاب تعالوا، اس رکوع میں سے ہے کہ پہلے جب دعوت دو تو اس بات کی دو کہ ہم آپس میں برابر ہو جائیں، تم اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو ساتھ شامل نہیں کریں گے، ولا نشرک بشیء ولا یتخذ من دونہ اولیاء۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذی اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ فرمایا یہ لوگ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے یہ عیسائی ہیں، تو اللہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، اور تیسرا فرقہ تھا مشرکین، فرمایا وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے بلکہ وہ تو پکے مسلمان تھے۔ اور فرمایا اللہ پاک کے ہاں سب سے برگزیدہ ہستی ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ نبی ہے۔ پھر اللہ پاک قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک جماعت نے کیا کیا، یہودیوں کی ایک جماعت نے کیا کیا کہ جب شروع دین چڑھتا تھا تو آپ کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، آپ کلمہ پڑھا دیتے تھے، اور پھر دوبارہ تھوڑی دیر شام ہوتی، کہو ہو ہمیں پتہ لگ گیا یہ حق نہیں ہے، اس لیے ہم دین چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی اتباع چھوڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا یہ حق نہیں، اس لیے ہم اس کی اتباع چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ فرمایا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے اگلے رکوع میں فرمایا کہ یہ یہودی ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک کوئی دینار بھی رکھ جائے نا پھر بھی واپس نہیں کرتے ہیں، امانت دندے نہیں، امانت میں بھی خیانت کرنے والے ہیں، وعدہ بھی پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور مسلمان ایسے ہیں، انہی میں سے ایسے ہیں عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، کوئی بہت بڑا ڈھیر بھی رکھ جائے اور آ کے کہے میرا ڈھیر تمہارے پاس ہے تو وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اگلے رکوع میں ہے اللہ پاک نے وعدہ لیا تمام نبیوں سے، اے سارے دنیا کے نبیوں، اگر میرا نبی تمہارے دور میں آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان کی اتباع بھی کرو گے اور ان کے اپنی نبوت کو چھوڑ کے ان کی فرمانبرداری کرو گے۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ گیا تو تم اس کی اتباع بھی کرو گے اور اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم، جی سب نے اقرار کر لیا۔ تو فرمایا اس کے بعد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لایا گیا تو اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا یہ جو ساری دنیا کے اندر یہ یہودی اور یہ عیسائی ہیں، یہ سارا قیامت والے اگر اس پر موت آ گئی یہودیت پر اور عیسائیت پر، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا پھر ساری دنیا کا سونا اور چاندی لے کر آئیں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اگلی قول میں ہے، چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے لن تنالوا البر، یہ پہلا لفظ ہے، اللہ فرماتے ہرگز نیکی قبول نہیں کریں گے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو، لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو گھوڑا بہت پسند تھا، تو فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، اے اللہ کے رسول مجھے یہ گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے نام پر اس کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ جس مرضی کو دے دیں۔ جب گھوڑا دیکھتے تھے تو پھر ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باندی رکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھایا تھا، اس کو تعلیم دی تھی اور اس سے نکاح کا ارادہ تھا۔ جب یہ آیت پڑھی تو اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کا نکاح کروا دیا کسی اور جگہ پر۔ جب اس کے بچے دیکھے تو فرمایا مجھے اس کی باندی میں سے خوشبو آتی ہے لیکن میں نے اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دیا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام ہیں انہوں نے خود حرام کی ہیں۔ پھر نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی، سب سے پہلا گھر جو دنیا میں آیا ہے وہ بیت اللہ ہے، سب سے پہلے بیت اللہ بنا پھر بیت المقدس بنا۔ ہم کہتے ہیں قبلہ اول، نہیں، قبلہ اول تو بیت اللہ ہی ہے، لیکن کیونکہ پہلے نبی سارے ہی ایسے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے اس کو قبلہ اول کہہ دیا گیا، ورنہ بیت اللہ پہلے دنیا میں آیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، یہاں پر بیان فرمایا اللہ نے لوگوں پر حج مقرر کیا ہے، لہذا سب لوگوں کو اعلان ہے کہ حج کریں۔ اس لیے فرمایا من ملک زادن او راحلۃ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس پر حج فرض ہوا
اور اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، سفر کا راستہ بھی ہے، خرچہ بھی ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ فرمایا کیوں لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ایک بات یاد رکھو ولا تموتن، ولا تم ہرگز نہ موت آئے، مگر اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اس سے پہلے قطعاً موت نہ آئے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ہاں اللہ کی رسی کو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ فرمایا ایک جماعت تم میں سے ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرتی رہے، برائی سے روکتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے، فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، چہرے سفید ہوں گے، میں وہ جنتی لوگ ہوں گے، چہرے کالے ہوں گے، اللہ کے ہم میں سے ہر ایک کی چہرہ کالے ہونے سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے، اور جو چہرے سفید والے ہوں گے ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ میں ایک جماعت، فرمایا تم بہترین امت ہو تم لوگوں کی رفع نشانی کے لیے، فرمایا اس لیے امت محمدیہ کے ذمے مردوں کے ذمے بھی ہیں، عورتوں کے ذمے بھی، کہ اپنے نیک کام کرے، برے کاموں سے رکے۔ پھر اللہ پاک نے اگلے رکوع کے اندر وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے اللہ پاک نے سورہ غزوہ بدر کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد، یہ دو غزوے یہاں سے لے کر آخر تک بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو دو لشکر دکھائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ چاہے آپ جو ہے شدت والے لشکر کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے غنیمت والے، آپ نے غنیمت والا چاہا، ہم نے شدت والا پسند کیا، اور پھر ابو جہل سے آپ کا ٹاکرا ہو گیا۔ ابو جہل قوت میں تھا، 1000 تھے اس کے پاس اور آپ 313 تھے، تو پھر شیطان نے کہا ہم 5000 اور لے کے آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا ہم فرشتے بھیج رہے ہیں۔ کتنے فرشتے بھیجیں گے؟ 3,000 من الملائکۃ منزلین، 3000، پھر میں ب5,000 من الملائکۃ 5000۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ہے میرے پیارے حبیب، یہ جو فرشتوں کی باتیں کر رہا ہوں میں یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے کر رہا ہوں، الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ آپ کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے، اور ہم تو خود آپ کی مدد کے لیے خود آ رہے ہیں میدان میں۔ ہاں پھر اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو ربا سود نہ کھاؤ، دو گنا چوگنا کر، بہانے کر کر کے، بہانے کر کر کے، طریقے لگا لگا کے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کر کے تم جو ہے سود کھاتے ہو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، میں ڈر جاؤ اللہ سے سود کے معاملے میں۔ اس لیے ہمارے قیامت کے قریب آدمی سود سے نہیں بچ سکے گا، بچنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن بچ نہیں سکے گا، کم از کم اس کا دھواں تو اس کو پا ہی لے گا۔ پھر میں اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر دی ہے۔ اور میں وہ لوگ کون ہیں متقین؟ میں متقین کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء، بھوکے ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، فاقوں میں ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، فاقوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے پسند کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، جنہوں نے کوئی غلطی کر لی، کوئی فحش بات کر لی، فحش کام کر لیا، او ظلموا انفسهم، جانوں پر ذکر کر لی، تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ لوگ ہیں ان کا بدلہ جنت ہے، جنات تجری من تحتها، جو گناہوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں ان کو جنتیں ملیں گی۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور ساتھ یہ کہا ولا تہنوا، گھبرائیے نہیں، ہلکے نہ پڑیے، آپ ہی ایمان بلند ہوں گے اگر ایمان والے ہیں۔ یہاں سے پھر اگلے رکوع سے احد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ احد کے اندر مسلمانوں کو ابتداءً شکست ہوئی اور صحابہ نے غلطی کر بیٹھے، جہاں آپ نے مقرر کیا تھا وہاں نہ ٹھہر سکے، تو اللہ نے فرمایا کہ ماں محمد، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا محمد الا رسول، اے لوگو محمد تو میرے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی کتنے رسول چلے گئے، افإن مات، اگر میرے پیارے چلے گئے یا شہید کر دیے گئے تو تم پھر جاؤ گے؟
ایمان چھوڑ دو گے تو ہمارا جو چھوڑے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. پھر اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم نے کافروں کی اتباع کر لی تو تم کو ایمان سے پھیر دیں. پھر اگلے رکوع میں، پورے رکوع میں سورہ احد کا واقعہ ہے کہ تسلیاں ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو پچھلوں کو ان کو بھی تکلیف پہنچی تھی، پھر آپ کی غلطیوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے. اگر آپ لوگ آپ کے اللہ کے نبی کی بات کو نہ چھوڑتے تو پھر اللہ کی مدد بھی نہ اٹھتی. آپ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑا ہے تو اس لیے مدد بھی اٹھ گئی. 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے ایام کو گھمایا ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے. پکا اللہ کو معلوم ہے، پھر اللہ نے کیوں کہا تاکہ تم لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کون پکا ہے اور کون جو ہے کچا ہے، اور تاکہ تم میں سے شہید بن جائے، شہیدوں کا درجہ ہو جائے کہ اگر شکست ہو جاتی ہے تو حق والوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، تاکہ قیامت والوں تک یہ نہ سمجھے حق والے، اگر حق والوں کو شکست ہوئی ہے کہ یہ حق والے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی کو جو ہے ہزیمت کی ابتدان شکل دیکھنی پڑی تاکہ قیامت تک یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ حق والے ہارتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کو شکست ہوگی تو کوئی بات نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا، اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ جیسے، اور ایمان کی حالت کے پیچھے نہ ہٹ جاؤ. اگر تم پر تکلیف آئی ہے تو ان پر بھی تکلیف آئی ہے، اور تمہیں نقصان ہوا تو ان کو بھی نقصان ہوا ہے. تو اس لیے جب اگر وہ پھر کیا ہوا، ابو سفیان نے کہا ہم دوبارہ حملہ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا اچھا دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں، جتنے لوگ احد میں شامل ہوئے وہی دوبارہ شامل ہوں. پھر اللہ پاک نے صحابہ سے بھول ہو گئی تھی، آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ، پیارے اللہ نے آپ کو نرم کیا ہوا ہے. آپ غصے والے ہوتے تو سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے، اس لیے آپ کیا کریں، آپ معاف کر دیں، استغفار کریں، دعا کریں اللہ، اور ان سے مشورہ کریں، اور جس کام پر فیصلہ کر لیں اس پر جم جائیں. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا. اور پھر آخر میں فرمایا اے ایمان والو ڈٹے رہو. ان فی خلق السماوات سے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ بڑے مالدار ہوتے نظر آتے ہیں، شہروں پر قبضے کرتے نظر آتے ہیں، آپ گھبرائے نہ. متاع قلیل، تھوڑی سی زندگی ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ کا ناکامی ہے ان کی. اور ایمان والو صبر کے ساتھ جمے رہو، ثابت قدم رہو، اور ایمان دکھاتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ دورہ تو نہیں کہا جا سکتا، خلاصہ بھی پورے طرح بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے تمام مستورات سے جو آتی ہیں ان سے درخواست ہے کہ عید کے بعد اپنے اوقات کو فارغ کر کے قرآن کو سمجھیں. یہ زندگی ہے، عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں. سکھر میں ایک دور میں 100 عورتیں بخاری شریف کی حافظ، 200 عورتیں بخاری شریف کی حافظہ تھیں. تو ماشاءاللہ آپ اگر نیت کر لیں تو دین کو بہت زیادہ سہارا مل جائے گا، کہ خود بھی اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.